عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. بات چل رہی تھی نیت کے متعلق. دین اسلام کے اندر جو نیت کا معاملہ ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے. ہماری جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات کا تعلق نیت سے ہے کہ نیت کے ذریعے سے ہی عادت اور عبادت کے اندر فرق ہوتا ہے. گزشتہ کل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نیت کے ذریعے سے انسان عادت اور عبادت میں فرق بھی کرتا ہے. نیت کے ذریعے سے ایک عبادت سے دوسری عبادت کے درمیان بھی فرق ہوتا ہے اور نیت کے ذریعے سے ایک معبود سے دوسرے معبود کے درمیان بھی انسان فرق کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے. ہمارے دین اسلام کی جتنے بھی احکامات ہیں اٹھا کر دیکھ لیں اس کے اندر نیت اہم چیز ہے. آپ جانتے ہیں مدینہ الرسول کے اندر کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جن کو بعد میں منافق کہا گیا، لیکن سرکار کے زمانے میں وہ مسلمان سمجھے جاتے تھے. اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنا، مسلمانوں والے نام رکھنا، تمام تر مسلمانوں والے کام، حتیٰ کہ سرکار کے ساتھ جہاد کے میدان میں بھی ہوتے تھے، لیکن ان کی نیت خالص نہیں تھی. اس بنیاد پر وہ منافق کہلائے. زکوٰۃ کا معاملہ دیکھ لیں، ایک انسان کسی کو کروڑ روپیہ دے دے لیکن زکوٰۃ کی نیت نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. بلکہ شرط یہ ہے جب جیب سے پیسے نکالے گا ان کو الگ کرے گا، الگ کرتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت سے الگ کیا جائے گا تو زکوٰۃ سمجھی جائے گی. اگر ویسے ہی اگر کسی کو دیا جائے گا وہ ہدیہ ہو سکتا ہے، وہ صدقہ ہو سکتا ہے، اس کو کوئی بھی نام دے دیں، لیکن جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ادا نہیں ہوگی. 2 چادریں کوئی بھی انسان پہن لے، لیکن 2 چادریں پہننے پر انسان حالت احرام میں داخل نہیں ہوگا. اگر وہ نیت کرے گا عمرے کی تو 2 چادریں عمرے کا احرام، اور اگر وہ نیت کرے گا 2 چادریں باندھتے وقت حج کی تو پھر وہ حج کا احرام باندھنے والا ہو جائے گا. تو یہ نیت کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. اس بنیاد پر ہماری شریعت کے اندر نیت کے اوپر زیادہ سے زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار، تمام تر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے. اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتے، اللہ باطن کو دیکھتے ہیں. اللہ عمل کو نہیں دیکھتے، اللہ نیت کے اندر پائے جانے والے اخلاص کو دیکھتے ہیں. اگر نیت ہوگی تو جی بسم اللہ، اور اگر نیت نہیں ہوگی تو پھر بڑے سے بڑا عمل بھی انسان کے لیے نجات کا سبب نہیں بنے گا. گزشتہ کل والے درس کے اندر 2 روایات آپ کے سامنے بیان ہوئی. ان میں سے پہلی روایت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں جب کہ ابھی مکہ مکرمہ دارالاسلام نہیں بنا تھا، مکہ مکرمہ کا مکمل کنٹرول کافروں کے ہاتھ میں تھا، وہاں پر ایمان قبول کرنے والوں پر بہت زیادہ سختیوں کا معاملہ تھا. وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل تھا. اللہ کی طرف سے 2 حکم آئے تھے. پہلا حکم تو یہ تھا ایمان قبول کرنا ہے، اور دوسرا حکم یہ تھا آپ نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دینی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے ایسی جگہ کی طرف منتقل ہونا ہے جہاں جانے کے بعد آپ کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اپنا ہجرت کا معاملہ تھا وہ ایسا ہی تھا جیسا کہ نماز کا معاملہ. نماز فرض عین، اس زمانے کے اندر ہجرت کرنا بھی یہ فرض عین تھی. چنانچہ حضرات صحابہ کرام نے کی ہے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 45 سال ہوئی، نبوت کے 5ویں سال میں
حضرات صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف پہلی مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، پھر جب سرکار کی عمر مبارک ہوئی 53 سال خود اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی۔ اس کے بعد جب آگے چل کر مدینہ چلے گئے سرکار تو وہاں پر 6 سال تک سرکار رہے، یہ ہجرت کا معاملہ یہ فرض رہا۔ اس کے بعد 6 سال کے اندر صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا اور پھر اس کے ٹھیک 2 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اب مکہ مکرمہ کا کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب مکہ مکرمہ دار الکفر نہ رہا بلکہ دار الاسلام بن گیا، لہذا وہ جو ہجرت کل تک فرض تھی فتح مکہ کے بعد اس ہجرت کو ختم کر دیا گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ ہجرت جو دین اسلام کے اندر فرض ہے بہت بڑا کام ہے، لیکن اگر ہجرت کرتے ہوئے انسان کی نیت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی اور بات آ جائے تو وہ ہجرت بھی ہجرت نہیں کہلائے گی۔ اس کے ضمن میں ام قیس رضی اللہ عنہا کا واقعہ بھی بیان ہوا۔ اگرچہ مسلمان تھے، ہجرت انہوں نے کی تھی لیکن عورت کے کہنے پر کی تھی، اور عورت نے کہا تھا اگر آپ ہجرت کر لیتے ہیں میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس موقع پر ان کے دماغ میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ ہجرت کرنا اس بنیاد پر میں شروع کروں گا کہ میرے اللہ کا حکم ہے، بلکہ کس بنیاد پر کہ عورت نے نکاح کے لیے شرط لگائی ہے، اس بنیاد پر تھی۔ تو سرکار نے واضح طور پر فرمایا کہ جس کا اپنے گھر بار کو چھوڑنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں قابل قبول، اور اللہ نہ کرے اگر کسی عورت کے لیے ہوگا یا دنیاوی کسی کام کے لیے ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں۔ کسی نے خوشبو لگائی ہے، ٹھیک ہے جی، قابل قبول نہیں ہوگا۔ آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں؟ پھر دوسری روایت کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا، ظاہر کعبۃ اللہ ہے، جب تک اللہ نے دنیا کو باقی رکھنا ہے کعبہ سلامت رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ کعبۃ اللہ پر چڑھائی کی جائے گی۔ سرکار نے فرمایا جو کعبے پر چڑھنے کے لیے لشکر آئے گا مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بعیدہ پر اللہ اس پورے لشکر کو اور وہاں پر موجود تمام لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے نبی اس لشکر کا قصور تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی وہ تو جائے گا کیونکہ غلط کام کے لیے گیا، لیکن سوال یہ ہے جس جگہ پر اس لشکر کو دھنسایا جائے گا وہ بازار ہوگا، بازار میں لوگ کاروبار والے ہوں گے وہ بھی دھس جائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 اس لشکر کے اندر کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے کہ جو لشکر کے ساتھ دل سے راضی نہیں ہوں گے بلکہ ان کو زبردستی لایا گیا ہوگا اور ان کو اپنے ساتھ ملایا گیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ان کو دھسایا جائے گا تو سارے کے سارے دھس جائیں گے، البتہ پھر جس کی نیت کا معاملہ اللہ کے ساتھ خاص ہوگا اللہ ان کو اٹھا لے گا، لیکن وقتی طور پر جب عذاب کا کوڑا برسے گا تو نہ خشک والا باقی رہے گا اور نہ ہی گیلا والا باقی رہے گا۔ تاریخ سمجھ میں تو نیت کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بڑوں نے کتنی عجیب اللہ ان کی زندگی، اللہ ان کی قبروں کے اندر منور فرمائے، قبروں کو آسان کر دیا جی۔ مثال کے طور پر ابھی آپ حضرات مسجد میں تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ مسجد کے اندر وضو کر کے آنے کے بعد ہمارے نبی کی کچھ تعلیمات ہیں کہ 2 رکعت نماز آپ تحیت المسجد کے نام سے پڑھ لیں۔ آپ نے وضو بھی کر لیا، 2 رکعت نماز تحیت الوضو کے نام سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا کہ نماز کے کھڑا ہونے میں صرف 5 منٹ باقی ہیں اور 5 منٹ میں 4 رکعت تو نہیں ہو سکتی، تو شریعت نے آسانی کر دی کہ نوافل کے اندر آپ بھلے آپ رکعتیں 2 ہی پڑھیں، نیت جتنی کرنا چاہیں آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اللہ کریم ثواب سے نوازیں گے۔ ابھی بندہ آتا ہے وہ نیت کر لیتا ہے 2 رکعت نماز تحیت المسجد، 2 رکعت نماز تحیت الوضو، 2 رکعت نماز شکرانے کی، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ، 2 رکعت نماز کاروبار میں برکت کے لیے، 2 رکعت نماز پاک پیغمبر کے ایصال ثواب،
انبیاء کرام کے ایصال ثواب، صحابہ کرام کے ایصال ثواب، اپنے والدین کے ایصال ثواب، اپنے بچوں کے لیے نیک مستقبل کے لیے، اپنے بچیوں کے رشتے کے لیے نیک کام کے 200 نیتیں کر لیں. پڑھے گا کتنی؟ 2 رکعت. اللہ اس کی نیت کے بقدر اس کو 200 رکعت کا ثواب عطا فرما دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ کو برا مت کہو، اس لیے کہ تم میں سے اگر کوئی پہاڑ، بہت پہاڑ جتنا بھی اگر سونا صدقہ کرے نا تو میرے صحابہ کی خرچ کی ہوئی جو کھجور ہے نا اس کو تو دور کی بات، درمیان میں جو جھلی ہوتی ہے اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا. وجہ ان کی جو نیت والا معاملہ تھا نا وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے. تاریخ سمجھ میں وہاں تک ہم. اب حضرت عمر کو آپ جانتے ہیں، حضرت عمر کو آپ جانتے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ تھے نا. کتنا بڑا انسان کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر اس قابل ہے، اللہ اس کے سر پر نبوت کا تاج رکھتا. کتنا بڑا انسان ہے. لیکن دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں یہ ایک نیکی ہے ابوبکر کی نیکیوں کے مقابلے میں. تو حضرت ابوبکر کی نیکیاں کتنی ہوں گی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اب حضرت ابوبکر کا معاملہ دیکھیں تو بظاہر حضرت عمر کو دیکھیں جسمانی اعتبار سے طاقتور ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا غصہ بھی بڑا مشہور ہے. ان کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک عمر دراز بھی ہیں، بدن کے اعتبار سے کمزور بھی ہیں، اتنا آگے کیسے بڑھ گئے؟ ان کی نیت کیا تھی؟ جب سرکار نے ایک موقع پر پوچھا کیا تمہاری تمنا ہے؟ چاند ہے. تو فوراً کس تمنا کا اظہار کیا؟ یا رسول اللہ میں آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں یہ میری سب سے بڑی تمنا ہے. سمجھا نہیں؟ کتنی بہترین نیت ہے نا. پھر اللہ نے اس نیت کے مطابق 72 گھنٹے تو غار کے اندر اس کو پورا فرمایا. اور اس کے بعد جب انتقال ہوا، جب انتقال والا معاملہ ہوا، انتقال کے موقع پر بھی جہاں حضرت عمر نے وصیت کی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سرکار کے روزے میں میری قبر بن جائے، لیکن ممکن ہے کہ یہ جو گھر ہے اس کی مالکہ اما عائشہ ہیں، پتہ نہیں وہ اجازت دے نہ دے. اپنے بیٹے سے کہا جب میں مر جاؤں نا تو میرا جنازہ لے جانا اور روزے رسول کے سامنے رکھ کر اما عائشہ صدیقہ سے پوچھ لینا، اگر وہ اجازت دے تو مجھے دفن کر دینا. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اگر اجازت دیں تو دفن کر دینا ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا. چنانچہ ایسا ہی کیا. لیکن ابوبکر صدیق کا معاملہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ میرا جنازہ اٹھا کر روزے رسول کے سامنے رکھنا، دروازہ مت کھولنا، اگر خود دروازہ کھل جائے تو میری قبر بنا دینا ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان کے اندر دفنا دینا. ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا، باقاعدہ آواز آئی کہ یار کو یار کے پاس آنے دیا جائے. یہ ان کی نیت کی بنیاد پر ہے. اتنا بڑا جو مقام نا اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کے علاوہ، انبیاء کرام کے علاوہ ابو بکر سے بہتر کسی بندے پر کبھی بھی آسمان کا سورج طلوع نہیں ہوا. اتنے بڑے انسان، ان کی نیت کیا تھی؟ ان کی نیت کیا تھی؟ ان کی نیت بڑی تھی، پھر ان کی نیت کے مطابق اللہ رب العالمین ان کو نوازتے رہے. تو ہم اگر اپنے نیت کو صحیح کر لینا ہمارے سارے کام، ابھی ہم گھر پر جائیں گے انشاءاللہ ہم کھانا کھائیں گے نا، کیوں کھائیں گے؟ بھوک لگی ہے. نیت کو چینج کر لے، میں کھانا اس بنیاد پر کھاتا ہوں، اس کھانے کے نتیجے میں میرے بدن کو قوت اور طاقت حاصل ہو اور اس قوت اور طاقت کو میں اللہ کی عبادت میں لگاؤں گا، یہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا. ہم بیت الخلا جاتے کیوں جاتے ہیں؟ پیٹ میں مروڑے نہیں، میں اس وجہ سے جاتا ہوں کہ میں جاؤں گا اور وہاں جانے کے بعد واپس آؤں گا، تو میرا جانا اور وہاں سے واپس آنا یہ پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہوگا، میرے بدن کو راحت ملے گی، واپس آنے کے بعد میں عبادت کر پاؤں گا. کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے اگر پیٹ میں درد ہو تو نماز جائز نہیں، میری عبادت ضائع ہو رہی ہے، میں اپنی عبادت کو بچانے کے لیے جاتا ہوں تو بیت الخلاء کے اندر جانا بھی عبادت بن جائے گا. رات کو سوتا ہوں کیوں؟ اس بنیاد پر کہ نیند نہیں، اس بنیاد پر میں سوؤں گا کہ اس سونے سے میرے بدن کو، تھکاوٹ کو آرام ملے گا اور پھر اس بدن کو میں اللہ کے نیک کاموں کے اندر لگاؤں گا. تو نیت کرنے سے کیا نیند میں فرق پڑے گا؟
بولو کام بھی ہو جائے گا, سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. ہم نیت کے معاملے میں بالکل کھوٹے ہیں. ہماری نیتیں بہت محدود ہوتی ہیں, ہماری نیتیں بڑی محدود ہوتی ہیں, اور نیت کے اعتبار سے کھوٹ بھی ہے. بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے لوگ آپ کی جوتیاں سیدھی کریں گے, لیکن وہ دل سے وہ آپ کے بارے میں بد زبان ہے. لیاری کے اندر ایسے واقعات بھی ہوئے کہ بندے کا انتقال ہوا, دوسرے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی, حالانکہ ان کی زندگی کے اندر ان کے دسترخوان پر کھایا کرتے تھے. یہ نیت کا کھوٹ یہ ہمارے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے, ہمارے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے, ہمارے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے. آپ دیکھیں ہمارے نبی کے زمانے میں یا تو مصافحہ ہوتا تھا صدارت, یا مصافحہ ہوتا تھا دونوں ہاتھ ملائے جائیں, ایسا ہے کہ نہیں, یا پھر یہ ہے کہ اپنا گلے ملتے تھے, معانقہ عنق گردن کو کہتے ہیں, دو گردنیں مل جائیں نا تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہر چیز مل جاتی ہے, دل بھی مل جاتے ہیں. اب گئے گزرے دور کے اندر نئی شکل آ گئی گلے ملنے والی, ٹھیک ہے, یہ والی دیکھا آپ نے, یہ والا اب نہ گردن ملے گی نہ آپ کا سینہ ملے گا. حالانکہ ہمارے نبی کا فرمان دو مومن ایمان والے آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں, ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ ان کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اگر دل ملیں گے تو دل کے گناہوں کو بھی دور کر دیں گے, لیکن دل بھی نہیں ملائے جاتے. تو یہ ہمارے علاقے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ نیت کے کھوٹے ہیں. نیت کے کیا ہیں؟ بہت سارے لوگ آج کل یہاں نماز پڑھنے نہیں آتے, بالخصوص مغرب اور عشاء کے اندر. وجہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. اس ظالم کے بچے تو بات کیا کہ تو قرآن سے بھاگ رہا ہے, کیا ہے قرآن سے بھاگ رہا ہے. پھر رمضان کی جب آئے گا تو پھر یہ مولانا پر اعتراض کریں گے, ظالموں تمہیں تیاری کروائی جا رہی ہے, پریکٹس کروائی جا رہی ہے, کھڑے ہونا سیکھو. اللہ کا قرآن, حضرت علی کا فرمان نہیں سنا, حضرت علی کا فرمان نہیں سنا کہ بھئی نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا ایک حرف پر اللہ 100 نیکیاں دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نہیں؟ لیکن نہیں, ہم لوگ کوشش کریں گے. بعض بہت چالاک ہیں, اللہ کا فضل ہے میری پیدائش بھی کراچی میں ہوئی, ٹھیک ہے, میں کسی گاؤں دیہات میں شکارپور میں پیدا نہیں ہوا, ٹھیک ہے. پرسوں کی بات ہے باجی خان باجی, اپنا نواز باجی, 2 شہزادے جو بڑے چور ہیں قرآن کے نا, ان کی فل تمنا یہ ہوتی ہے کہ آخری رکعت میں دم مل جائے. اب وہ آئے بیچارے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم سے بھی بڑے چور آ گئے. وہ بیچارے اگر پہلی سب میں کھڑے ہو گئے, میں نے کنکشوں سے دیکھ لیا, میں نے چل پتر آ گئی کہانی, رج کے کیا ہے. اس کے بعد الحمدللہ نماز میں نہیں آئے. یہ قرآن سے بھاگتے ہو ظالموں, پھر اس قرآن کو بہن بیٹی کے جہیز میں کیوں دیتے ہو؟ اس قرآن کو گھر پر کیوں رکھا ہوا ہے تم نے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ نیت کے کھوٹے ہیں. کیا ہیں؟ نیت کے کھوٹے ہیں. تو نیت کا کھوٹ الگ کیا جائے تاکہ من ہمارا, باقی اعمال میں نے آپ کو بتلایا, جتنی نمازیں ہم نے پڑھی ہیں اتنی تمام صحابہ کی نمازیں جمع کرو, خدا کی قسم ہماری نمازیں بڑھ جائیں گی, ٹھیک ہے, ہمارے اعمال ان سے بڑھ جائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں. ان کو وقت ملا, مختصر ملا. کتنا ملا؟ مختصر ملا. آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ ہمیں وقت بہت زیادہ ملا, اعمال کے پہاڑ ہیں. 23 سالہ نبوی زندگی میں ٹوٹل مسلمان کتنے ہوئے؟ 1.25 لاکھ. کتنے ہوئے؟ اور آپ کی لیاری کے اندر 2 لاکھ بندے ہیں, آپ کی لیاری کے اندر 2 لاکھ بندے ہیں, ٹھیک ہے. 18 سے 20 لاکھ بندے آپ کے خالی کراچی اجتماع کے اندر موجود ہیں. کہاں ہو, اتنی بڑی تعداد ہے. لیکن کیا ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی تصور بھی کر سکتا ہے کہ ہم ساری زندگی عبادت میں لگے رہے؟ کسی بھی صحابی رسول کے ایک سجدے جتنی بھی عبادت ہم نہیں کر پایا آج تک. تبلیغی جماعت والوں سے, حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً کسی نے پوچھا کہ حضرت والا یہ کیا کر رہے ہیں, یہ سب کچھ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ایمان بنانے کی محنت ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ یار ایمان بناتے بناتے ایسا نہ ہو کہ دنیا سے چلے جائیں. تو حضرت نے فرمایا اگر اسی راستے میں چلے گئے تو بھی اللہ کے قابل قبول, کہ ہم سیکھنے والے تو ہیں. اگلے نے اعتراض کیا کہ حضرت والا یہ جو بدر کے اندر صحابہ گئے تھے, بدر کے اندر صحابہ گئے تھے, ان کے ایمان پر تو سرکار نے کوئی محنت نہیں کی. انہوں نے, حضرت نے فرمایا ظالم آدمی 13 سال پیغمبر نے ان کے ایمان پر محنت کی,
وہ 313 صرف صحابہ نہیں تھے بلکہ وہ کامل ایمان والے صحابہ تھے. اگر انہیں بے اعتراض کیا حضرت والا آپ بتائیں آپ کا مقصد کیا ہے 313 پورے کرنا کا؟ جی بالکل. کہا کتنے ہوئے؟ کہا ابھی تک ایک بندہ بھی پورا نہیں ہوا. ابھی تک ایک بندہ بھی پورا نہیں ہوا. اصل محنت کس بات کی ہے میری جان؟ ایمان کی. اور ایمان آئے گا تب جب دل کے اندر اخلاص ہوگا. دل کے اندر کیا ہوگا؟ اخلاص ہوگا. نیت ہماری ٹھیک ہوگی. نیت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہوگی. تو نیت ٹھیک کیا کرے. بیگمات کے پاس جائیں تو وہاں پر بھی نیت ٹھیک رکھا کریں. یہ نہیں کہ جی 16 بچے پیدا کریں. نہیں, یہ نیت کرو کہ بھائی اللہ کرے نمازی پیدا ہو, کوئی متقی پرہیزگار پیدا ہو. اور ریموٹ دے کر جو کام ہوتے ہیں سارے ڈانسر ہی پیدا ہوتے ہیں. یہ سمجھ رہی بات میں؟ بازار کے اندر جائیں نیت کریں. کس لیے جا رہے ہیں؟ تاکہ میں وہاں جا کر لوگوں کو سلام کروں گا. عبادت بن جائے گا. نیت ہوتی ہے. آ گئی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مکہ فتح ہو گیا, دارالاسلام بن گیا. اب تمہیں ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ نیت کرنا, نیت کا ثواب اب بھی باقی ہے کہ جتنی بڑی نیت ہوگی اتنا بڑا اجر ہوگا. ٹھیک ہے. وہ ہجرت تو ختم ہو گئی. وہ ہجرت تو ختم ہو گئی. مکہ فتح ہو گیا. اب مکہ چھوڑنا کسی کے لیے لازم نہیں. البتہ ایک ہجرت باقی ہے. وہ کون سی؟ کہ جس جگہ پر لوگوں کے لیے اپنے ایمانیات پر عمل کرنا مشکل ہو اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلی جاؤ. لوگ کہتے ہیں کیا کریں جی ماحول ایسا بنا ہوا ہے. تو جناب اگر ایسا ماحول ہے جو آپ کو اعمال سے روکتا ہے آپ اس ماحول کو چھوڑ دیں. یہ آپ کے ذمہ لازم ہے, واجب ہے. ارے آج کل شادی بیاہ ہوتی ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے, ڈول باجے بھی بجتے ہیں. ڈول باجے بجتے ہیں, ہمیں دعوت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم نہ جائیں الزام کیا آئے گا؟ دعوت قبول کرنا سنت ہے, دعوت دینا سنت ہے, قبول کرنا واجب ہے. بالکل واجب ہے. ہم جائیں اسی جگہ پر اور وہاں جانے کے بعد اگر وہاں پر خلاف شرع کام ہو رہا ہے ہم ان کو بتلا کر آئیں کہ جناب آپ ناراض ہو جائیں 100 مرتبہ ناراض ہوں لیکن یہاں بیٹھنے پر مجھ سے میرا اللہ اور میرا نبی مجھ سے ناراض ہوگا, میں ان کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا. وہاں سے اس جگہ کو چھوڑنا یہ ہمارے لیے واجب ہے. کمبائنڈ سسٹم ہوتا ہے, بیچ میں پردے کا نظام نہیں. ٹھیک ہے. اور پردے کا نظام کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ بعض, لیکن ویڈیو والے سے کوئی پردہ نہیں. وہ پردہ شریک ہوتا ہے, وہ جا کر کر رہا ہوتا ہے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ پورا آگے تک پتہ نہیں دھولن کو. ہم ایک شادی میں گئے, ٹھیک ہے, دھولا خود حیران تھا کہ ویڈیو والوں کو میری بیوی میں کیا نظر آ گیا تھا. پون گھنٹہ ہلا ہی گرا جوان کا بچہ. کیوں؟ پرانی سیٹنگ ہوگی, یہاں پر پوری کر رہا ہوں جوان کا بچہ. آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ غیر شرعی جگہ ہے. اللہ ہمارے لوگوں کو سمجھ دے. اگر ہم اٹھ کے آئیں تو کہتے ہیں بڑا متکبر ہو گیا. اب تو بڑا ہو گیا نا یار. ٹھیک ہے. تو یہ فضولیات ہیں. اس موقع پر اس جگہ پر بیٹھنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے بلکہ اس جگہ کو چھوڑنا واجب ہے. آئی سمجھ میں؟ آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا, آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو مجھے یہ بتلاؤ کہ جو بچہ آپ کا نماز نہیں پڑھتا آپ کا ایمان ہونا چاہیے اس بچے پر اللہ کی رحمت نہیں ہے, اس کی کمائی کے اندر بھی خیر و برکت نہیں ہوگی. آپ اس بچے سے نوٹ لے کر کھاتے ہو, آپ کے لیے کھانا جائز ہوگا؟ بولو نہیں ہوگا. غیرت کی گولی کھائے نا. جن مولویوں کے پیچھے آپ لوگ پڑے رہتے ہیں کہ 14ویں صدی کے مولوی, ہم تو مثالیں دکھا سکتے ہیں. علماء نے اپنے بچوں کو اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر گھر سے نکالا. آپ بھی کوئی مائی گلال نکال کے دکھائیں. بیوی نماز نہیں پڑھتی, کبھی ایسا ہوا کہ تو نماز نہیں پڑھتی میں تیری بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا؟ ایسا ہوا؟ بولو. اور صوفیوں نہیں ہوا. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک وہ بھی نہیں ہوگا. جو اسلام کے جھنڈے گاڑنے کے خواب دیکھ رہے ہیں ایسا کبھی نہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ماحول سے اپنے آپ کو نکالا جائے. اس ماحول سے اپنے آپ کو نکالا جائے. کوئی ہو ایسا کہ بیوی کو کہے کہ اب پردہ کیا گیا؟ کوئی ہے ایسا؟ اور اس پر لڑائی ہو پھر اللہ کے حضور کو دکھائے. تبلیغی جماعت مانسیرا میں چل رہی تھی, بارش شروع ہو گئی, اوپر چڑھائی پر چڑھتے ہوئے پاؤں امیر صاحب کا پھسل گیا اور چہرہ بالکل لت پت ہو گیا.
لوگ فوراً آئے اور آنے کے بعد اس کا منہ صاف کرنے لگے. اس نے لوگوں کو ہٹایا, وہیں پر کھڑے ہو کر اللہ میاں کو اپنا منہ دکھایا, خدایا تیرے دین کی خاطر میرا چہرہ لت پت ہو گیا, اس علاقے والوں کو ہدایت دے دے. پھر اللہ کو پیار آتا ہے. کبھی بیوی سے اس وجہ سے پٹو, اس وجہ سے ناراض ہو نا, باقی ویسے تو ناراضیاں چلتی ہیں, اولاد اس وجہ سے ناراض ہو, لیکن خدا کی قسم, ملک صاحب برا مت بنائیے گا, میں یہ بات سب کے لیے کر رہا ہوں, یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, صبح 12 گھنٹے نہیں گزریں گے ان کی اولاد سور کی طرح, خنزیر کی طرح ان کے گھر پر ہوگی. ان کے خون میں غیرت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو بول سکیں کہ تیری وجہ سے میں روزانہ ذلیل ہوتا ہوں. کیوں نہیں بولتے ہو؟ کون پڑھے گا نمازیں؟ کسی بچے کو کہا کہ نا شادیاں 4 پالے گا کون؟ باپ. یہ کون سا مذاق ہے یار؟ جنت میں کون لے کے جائے گا؟ ہمارا نبی. نمازیں کون پڑھے گا؟ ہم تو بیٹھے بٹھائے اپنے نبی کو رسوا کر رہے ہیں. ہمارے نبی نے کتنا پر امید ہو کر حضرت موسیٰ کو جواب دیا تھا. 50 نمازیں سرکار لے کر آ رہے تھے, حضرت موسیٰ نے منع کیا, گئے 45 رہ گئی, آخری 5 پر بھی حضرت موسیٰ نے کہا. ہمارے نبی نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا نا, ایک اعتماد کیا. ہم عجیب ظالم لوگ ہیں, ہم اپنے نبی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. بستر پر میرا بیٹا نہیں, پیغمبر کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والا لیٹا ہوا ہے. چلو عورتوں کو تو سمجھ میں آتی ہے, ان کی ماہواری ہے, نماز نہیں ہو سکتی, ممکن ہے, لیکن بچوں کو کون سی ماہواری ہے؟ بچوں کو بھی ماہواری آتی ہے کیا؟ بولو, نماز تو کسی حالت میں معاف نہیں, واحد عبادت ہے. روزہ بھی معاف ہو جائے گا, زکوٰۃ بھی معاف ہو جائے گا, حج بھی معاف ہو جائے گا. نماز تو نہیں, کھڑے نہیں تو بیٹھے, بیٹھے نہیں تو لیٹے, لیٹے نہیں تو اشارے سے, آخری حد ہے. اور ایسا کوئی بھی مائی کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا کہ جس نے اشارے کے اوپر بھی اس کو قدرت نہ ہو. اگر اشارہ نہیں تو معافی. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بڑی بیٹی بیمار ہو گئی, آخری وقت کے اندر ہلنے جلنے کی قوت اور طاقت نہیں, اور اشارے سے نماز پڑھ رہی تھی. اشارے سے نماز پڑھتے پڑھتے یوں اشارہ کیا سجدے کا, اور وہیں پر انتقال ہو گیا. کتنی شاندار موت اللہ نے دی. ایسا ہے کہ نہیں جناب؟ تو یہ ہے نیت. گھر پر جائیں, آج نیت کر کے جائیں, آج نیت کر کے جائیں. کیا کہ انشاءاللہ صبح ہم سب نماز پڑھیں گے, نیت کرو. ٹھیک ہے. پھر اپنی غذا کے بارے میں بچوں سے پوچھو, تجھے بیٹا ایسا نہ ہو کہ وہ کسی جگہ رشتے کے لیے گئے تھے نا, ٹھیک ہے, رشتے کے لیے گئے تو لڑکے سے پوچھا کہ لڑکے والوں سے پوچھا کیا کماتے ہیں برخوردار؟ تو کہا کہ جی 30,000 روپے. بس کہیں اوپر سے 20 اور بھی آ جاتا ہے, 50. اچھا جی. لڑکی کیا کرتی ہیں جی؟ 15,000 روپے کماتی ہے, اور باقی نیچے سے آ جاتا ہے. آگے سمجھ میں. تو پہلے جا کر بچوں سے پوچھیں کہ جناب والا بیٹا تیری تنخواہ تو اتنی نہیں ہے, شاہانہ خرچے کیسے کر رہا ہے؟ کہ تو کمیشن پر کام, مطلب ناجائز کمیشن, کہیں پر تو لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کا کام تو نہیں کرتا. بچوں سے پوچھیں تاکہ ہمارے اعمال کے اندر کچھ جان پیدا ہو. آ رہی ہے سمجھ میں؟ آ رہی ہے. اگر نہیں بڑے بڑے بنگلوں والے ہیں نا لیاری میں نا, ان پر تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے. بڑی بڑی گاڑیاں کہاں سے آ رہی, گھر پہ آلو پکتے ہیں, خدا کی قسم گھر پہ آلو کھاتے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں پیسے؟ کہاں سے آ رہے ہیں پیسے؟ ان کی عورتوں کو میں جانتا ہوں کہ ان کی عورتیں 20 روپے ڈاکٹر کے نہیں دے پاتی ہیں. ان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ لازمن کہیں نہ کہیں سے 2 لاکھ کم ہو رہا ہے. تو یہ نیت کا جو فطور ہے یہ ہمیں لے ڈوبے گا. اپنی نیتوں کو ٹٹول لو. آج کے بعد مرتے دم تک میں گناہ نہیں کروں گا. کرو نیت. اب اگر بیچ میں ٹوٹ گئی دوبارہ جوڑ لو, کیا ہو گیا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں صبح گھر سے نکلتے وقت 2 نیتیں کر لو. نمبر 1, آج کے دن اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں کروں گا, نمبر 1. اور دوسرے نمبر پر نیت کیا کر لیں, اگر آج کے دن میں کوئی بھی نافرمانی ہو گئی میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا. یہ نیت کر کے تو نکل سکتے ہیں. فائدہ کیا ہوگا جناب کہ ہم کوئی بھی کام کریں گے بھلے ہمیں نیت کرنا یاد نہ بھی ہو, انشاءاللہ ہمیں اجر مل جائے گا. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. کل بدھ ہے, بنا درس نہیں ہوگا, مجلس ذکر ہوگی, باقی انشاءاللہ جمعے والے دن بیان کیا جائے گا.